سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم سید بلال عباس نقوی ابن سید زرغام نظر نقوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام عزاداروں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ مجلس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور مجلس کی انتہا بھی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ اچھا، سورہ فاتحہ صرف مجھے نہیں پڑھنا ہے اکیلے کو، آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ اتنی بارش کے باوجود یہاں تشریف لائے ہیں اور آنے کے بعد آپ خاموش بیٹھے رہیں اور آپ کی زبان سے سورہ فاتحہ بھی جاری نہ ہو تو رسول اللہ پوچھیں گے کہ جب میں نے یہ کہا تھا قال رسول اللہ۔ میں آپ لوگ سے گزارش کروں گا یہ ساؤنڈ سسٹم والے افراد سے کہ اگر یہ ایکو اپنا کم کر دیجیے گا، نہایت مہربانی ہوگی آپ کی۔ اور جتنی ہماری تعداد ہے، اگر آواز فی الحال ہمارے لیے کم رکھیے، جب علامہ صاحب تشریف لائیں گے اس وقت آپ تیز کر لیجیے گا اپنی آواز کو۔ ابھی تو ہم چھوڑے سے لوگ ہیں نا، تو آپ ہمارے حساب سے آواز کم رکھیے۔ تو اب کیا آیا ہے حدیث میں، کیا آیا اب یہ ہماری سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوئی ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، اللہ رحمت نازل کرے فاتحہ پڑھنے والوں پر۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ رحمت نازل کرے فاتحہ پڑھنے والوں پر۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ رحمت نازل کرے مرنے والے پر۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، جب بھی کوئی ذاکر آ کر یہ اعلان کرتا ہے، پڑھتا ہے کہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، اس کا ترجمہ کبھی غور کیا آپ نے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رحمت نازل کرے فاتحہ پڑھنے والوں پر۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ رحمت نازل کرے مولانا صاحب پر کیونکہ یہ پڑھنے والے ہیں، نہیں۔ اس کا ترجمہ یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ رحمت نازل کرے مرنے والے پر، مرحوم پر، یہ بھی نہیں ہے، پڑھنے والوں پر۔ لہذا جب آپ پڑھیں گے تو دائرہ رحمت میں داخل ہوں گے، نہیں پڑھیں گے تو کہاں داخل ہوں گے ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ حدیث میں یہی لکھا آیا۔ ابھی جناب علی 3 قول باقی ہیں۔ میرے ساتھ ساتھ بچوں، جوانوں، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ سورہ قل کی تلاوت آج تو کر ہی لیجئے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی علی محمد۔
ولی محمد وجل فرج مجمعین. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا تجھے واسطہ، شہدائے کربلا کا تجھے واسطہ، اسیران شام کا تجھے واسطہ، چاردہ معصومین علیہم السلام کا. اس سورہ فاتحہ کا ثواب مرحوم سید بلال عباس نقوی ابن سید زرغام نظر نقوی، جی سید ہلال عباس نقوی ابن سید زرغام نظر نقوی کی روح کے سال ثواب کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مرحوم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما. مرحوم کی پوری زندگی کی عزاداری کو ان کی شفاعت کا ذریعہ قرار فرما. مرحوم کی روح کے سال ثواب کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل محمد وجل فرجهم اجمعین. اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اريد ان امر بالمعروف ونهي عن المنکر واسير بسيرة علي بن ابي طالب. صلوات پڑھ. محمد والے محمد وجل فرجهم اجمعین. عزیزان گرامی و عزاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداری سید و شہداء جاری تھیں، جاری ہے اور جاری رہے گی. تذکرہ سید و شہداء امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ، واقعات کربلا، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، بنی امیہ کون تھے، بنی ہاشم کون تھے، اور اس زمانے کے مسلمانوں نے اتنے مظالم ہونے کے باوجود امام حسین علیہ السلام کا ساتھ کیوں نہیں دیا. انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ دنوں میں بھی انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ آپ سے بات ہوتی رہے انشاءاللہ. امام حسین علیہ السلام، کیونکہ یہ آج کی مجلس چہلم بھی ہے، ایک شاعر اہل بیت جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ائمہ کی شان میں اشعار کہے جیسا مجھے بتایا گیا، اور خالی یہی پتہ ہو جائے کہ بھئی ایک شاعر اہل بیت ہیں تو یہ خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے. کیونکہ شعراء کے دماغ میں جو چیز آتی ہے وہ عطا ہے، یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ. یہ تک بندیاں نہیں ہیں، ہر آدمی شاعر نہیں ہوتا. جس سے جو کام پروردگار عالم کو لینا ہے اس کا انتخاب ہوتا ہے. کسی کو خطیب بنایا جاتا ہے، کسی کو شاعر بنایا جاتا ہے، کسی کو طبیب بنایا جاتا ہے، اور کوئی مریض ہوتا ہے. یعنی سب کے پاس کچھ نہ کچھ، ہر شخص سے کوئی نہ کوئی کام لینا ہے. لہذا ان کا مقام بلند ہے، بلند رہے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے انشاءاللہ. لہذا آج زیادہ کوشش اس جانب بھی رہے گی
کہ ان احادیث کا سہارا لیا جائے کہ جو مرنے کے بعد کام آنے والی ہیں. آیا انتقال ہونے کے بعد ایسا ہم کیا کام کر لیں جو انتقال ہونے کے بعد میرے اور آپ کے لیے ذخیرہ بن جائے. اور جس کو میں اور آپ ذخیرہ سمجھ رہے ہیں وہ ذخیرہ ہے بھی کہ نہیں. یعنی ہر شخص کی نگاہ میں ذخیرہ الگ الگ ہے. ہر شخص اپنی عقل کے مطابق ذخیرے کو تلاش کر رہا ہے, ذخیرے کو ٹک مارک کر رہا ہے اپنی عقل کے مطابق. ہر شخص جو ہے جناب علی, بچہ ہے تو اپنے حساب سے کر رہا ہے, جوان ہے تو اپنے حساب سے کر رہا ہے, پڑھا لکھا ہے تو اپنے حساب سے کر رہا ہے, کم پڑھا لکھا ہے تو وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے, شہری ہے تو اپنے حساب سے کر رہا ہے, دیہاتی ہے تو وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے. یعنی ہر شخص نیک اعمال بجا لا رہے ہیں, آخرت ہی کے لیے لا رہے ہیں نا, جہاں جانا ہے. بھئی ہم سب کو کہاں جانا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. اچھا وہاں سے فرار ممکن ہے؟ آج تک کوئی فرار ہو کے واپس پہنچا؟ کہ کوئی فرار وہاں سے ہو نہیں سکتا. وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جانا ہی ہے. اچھا کیوں جانا ہے؟ کیونکہ ہم کہیں سے آئے ہیں. کہیں سے تو آئے ہیں نا. آپ لوگ بھی مختلف بلاک سے آئے ہوں گے, انچولی کے, شہر کے مختلف علاقوں سے آپ یہاں پہنچے ہوں گے. اب جہاں جہاں سے پہنچے ہیں وہیں واپس بھی جانا ہے. لہذا آئے ہیں تو جانا بھی پڑے گا. آپ زبردستی یہاں آپ یہاں زبردستی رک بھی نہیں سکتے ہیں. اچھا انسان جہاں جاتا ہے وہ کسی کام سے جاتا ہے, کسی بھی کام سے جاتا ہے انسان. تو آپ یہاں پر بھی آئے تو کسی کام ہی کے سلسلے میں آئے ہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ صاحب آپ سب کے سب دیکھیں, ابھی بیٹھے بیٹھے یہ جو چند منٹ ہمارے پاس موجود ہیں, 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ تقریباً ہمارے پاس ہے, اس میں اپنی نیت کو خالص کر لیں. یا نیت کو خالص تو ہے, اس کو ذرا سا درست کر لیں. یعنی پٹری پر آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. بعض اوقات پٹری سے ہم نیچے اترے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی کیوں مجلس میں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں فلانے کا چیلوم ہے, یہ بھی ہماری اماں کے چیلوم میں آئے تھے یا نہیں. بعض اوقات یہ والا دماغ چل رہا ہوتا ہے کہ میاں نہ گئے تو کیا کہیں گے. ہے یہ بات, تھوڑی سی گردن ہلا لیجیے گا, بہت مختصر سی گردن ہلا لیجیے گا. ہم آپ سے نہ واہ کے طلبگار ہیں نہ سبحان اللہ کے. بس اتنی بات ہے کہ یہ والی چھپی ہوئی نیت کہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کہ میاں وقت پر پہنچنا ہے. وہ بھی وقت پر مجلس میں آ جاتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ہاں کی مجلس میں تو خاص طور پہ وقت پہ پہنچنا ہے, کیونکہ وہ بھی ہمارے گھر وقت پر ہی آتے ہیں. ان کی اماں مری تھیں, ان کے ابا مرے تھے, ان کے دادا مرے تھے, اور دیکھو یہ پہنچ جاتے ہیں میاں کیسے ہی حالات ہوں, کتنی بارش ہو, کتنی مصیبت ہو. اور دیکھو یہ کرونا میں بھی پہنچ گئے تھے, تو ابھی تو کرونا بھی نہیں ہے, خالی بارش کا ہلکا سا چھینٹا ہے. میاں میں جا رہا ہوں, یہ کہہ کر اپنے گھر سے ہوئے روانہ کے نہیں ہوئے, روانہ ہو گئے جناب علی. آ تو گئے, لیکن ابھی بھی اس والی نیت کے ذریعے سے کیا آخرت ملے گی؟ یہ والی جو نیت کر آئے ہیں کہ آیا ہم گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے صحیح ہے. یہ حقوق العباد ادا کرنا بھی ایک بہت بڑا منصب ہے, لیکن اگر یہ بالکل ایک ایسی بات ہے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ امام کے دور میں, چھٹے امام کے دور میں کسی شخص نے, مولا کے چاہنے والے نے گھر تعمیر کیا, مولا کے پیچھے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اس کا دل چاہا کہ مولا کو بھی گھر دکھایا جائے. جیسے آپ لوگ مولانا کو لے جاتے ہیں, ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں, زبردستی میں آپ جی کر رہے ہیں. ہاں حدیث قصہ کے لیے لے جاتے ہیں, صحیح ہے. اب وہ مولا کے دور میں جب گھر تعمیر اس نے کر لیا جناب علی, اس بندہ خدا نے, اس نے کہا کہ یہ فرزند رسول اللہ ہیں, ان کو میرے اپنے گھر لے جا کر دکھاتا ہوں, میرے گھر میں رحمت ہوگی, برکت ہوگی, مولا خوش ہوں گے, مولا دعا دیں گے.
خیر مولا اس کے گھر میں پہنچ گئے. گھر جا کر دیکھا مولا یہ دروازے لگوائے ہیں, یہ کھڑکیاں لگوائی ہیں, یہ روشن دان بنوایا ہے. یاد آ رہا ہے واقعہ کہ نہیں؟ وہ ایک ایک چیز دکھا رہا مولا کو لے جا کر. یہ دروازہ ہے, بڑی اچھی لکڑی لگی ہوگی, بڑا اچھی کھڑکی بنی ہوگی, روشن دان, یہ تم ہے. مولا نے اس کو پوچھا. اب دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے نیت کی, کہ اپنی نیت کو کس طریقے سے مجھے اور آپ کو صحیح کرنا ہے. وہ بھی ابھی بیٹھے بیٹھے ہم نیت کو صحیح کر لیں گے ابھی انشاءاللہ. کیوں بنائی یہ کھڑکی, روشن دان کیوں بنایا؟ ہاں مولا اس لیے روشن دان بنایا تھا کہ ایک کراس وینٹیلیشن ہو. یہی کہا ہوگا نا اس نے, ہوا آنا جانا کرے گی, روشنی یہاں سے مجھے آ جائے گی, تازہ ہوا کھاؤں گا, اور یہ تو میں فلاں ڈھمکا. اس نے بتایا مولا کو. مولا نے کہا ہاں یہ تو بھائی روشنی نے تو آنا ہی تھا, روشنی نے تو اس روشن دان سے آنا ہی تھا, اسے کوئی روک نہیں سکتا. ہوا نے بھی اس روشن دان سے آنا ہی تھا, اس ہوا کو بھی کوئی روک نہیں سکتا. اگر بناتے وقت تم یہ نیت کر لیتے کہ یہ روشن دان اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ یہاں سے اذان فجر کی آواز سن سکوں, اذان کی آواز سن سکوں. اگر اس لیے تم نے بنا لیا ہوتا, مکان میں کھڑکی تو لگنی ہی تھی, روشن دان بننا تو تھا ہی, لیکن نیت یہ کر لیتے تم اس وقت اگر اپنی کہ یہاں سے میں اذان فجر کو سنا کروں گا, اذان ظہر کو سنا کروں گا, مغرب کی اذان کو سنا کروں گا, تو تمہاری نیت دو بالا ہو جاتی, تمہاری منزلت بڑھ جاتی. بس یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ سارا ثواب جس کو بھی خوش کرنے کے لیے آئے کہ جو بھی ہو, میں شہزادی کونین کو راضی کرنے کے لیے جاتا ہوں. یعنی گھر سے نکلتے وقت اگر آپ کی یہ نیت ہو جاتی ہے کہ سید الشہداء کو راضی کرنے کے لیے جاتا ہوں, اپنے بڑے بڑے گناہوں کی معافی کے لیے جا رہا ہوں. مولا میں گناہ گار ہوں, مولا جب حر جیسے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو مولا میں آپ کے فرش پر بیٹھ کر میری توبہ کیوں نہیں قبول ہو سکتی؟ مولا آپ کا فرش ہوگا اور میری زبان پر ایک تسبیح ہوگی. وہ کیا تسبیح ہوگی جو سبھی ابھی سب کو میرے ساتھ ساتھ پڑھنا اس تسبیح کو, استغفر اللہ ربی. اب دوبارہ سے میں پڑھوں گا تاکہ واقعی ایک ہم عملی زندگی میں نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں پڑھ لیں گے, پڑھ لیں گے بابا, پڑھ لیں گے. وہ گے والی زندگی کس نے دیکھی ہے؟ ہمیں کیا پتہ دوسرے لمحے کیا ہونے والا ہے. ہم ابھی ابھی پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے, لیکن شیطان پڑھنے نہیں دے گا. شیطان کسی طور پر نہیں پڑھنے دے گا. یہ جو کل کا دن آپ کا گزر گیا ہے, 40 کا دن, 40 کے دن کے لیے آپ نے کتنی چیزوں کو, آپ نے اپنے طور پر کتنے اعمال بجا لائے. کچھ اعمال تو وہ بجا آپ لوگ لے کر آئے جو آپ نے خود سے سینہ بسینہ چلتے چلے آ رہے ہیں. ابا کو دیکھا ہوگا کرتے ہوئے, دادا کو دیکھا ہوا کرتے ہوئے, دادی کو دیکھا ہوگا کرتے ہوئے کہ شب 40 دادی ایسے کرتی تھی, نانی ایسے کرتی تھی, اماں ایسے کرتی تھی, ابا ایسے کرتے تھے. یہ تو آپ نے انہیں دیکھا. آیا آپ نے آئمہ کی طرف بھی رجوع کیا کہ آئمہ اہل بیت نے شب چہلم کیا کیا؟ آئمہ ہدا نے روز چہلم کیا کیا؟ تو کہا جہاں اتنے زیادہ انہوں نے اعمال بتائے, وہاں ان اعمال میں سے کل کا جو دن گزر گیا اس میں ایک انہوں نے تسبیح بتائی تھی کہ 70 مرتبہ روز 40 تمہیں پڑھنا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور دیکھیں شیطان اس کو پڑھنے نہیں دے رہا. شیطان نہیں چاہ رہا ہے کہ ان کی زبان سے یہ والا لفظ نکل آئے. کتنی بہترین تسبیح ہے. مشکل ہے کہ آسان ہے؟ آسان ہے. ایک دفعہ پڑھیں گے, دوبارہ سب خود ہی سے پڑھیں. بسم اللہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ
اکبر. صلوات پڑھیں محمد آل محمد صلی علی محمد وآل محمد. پریکٹیکل لائف میں آ جائیے. جو چیز آپ کو بتائی جائے آپ اسے فوراً کر گزریں. شیطان نہیں کرنے دے گا. شیطان کو کسی طور پر یہ بات پسند نہیں ہے. روز اربعین کی تسبیحات میں سے 70 مرتبہ جو ایک تسبیح بتائی گئی وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مشکل تسبیح آسان ہے؟ آسان ہے. صبح سے اب تک کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ پریکٹیکل. صبح سے اب تک. صحیح ہے. اچھا شیطان نے کیا کیا؟ شیطانی سازشوں نے ہم تک کیا چیز پہنچائی؟ یعنی ہماری گھٹی میں بٹھا دیا کہ جو بات تمہارے مزاج کے خلاف ہو اس وقت کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جو بات تمہارے مزاج کے خلاف ہو. میاں لاہور پڑھو. کیا بات کر رہے ہو میاں؟ کرتے ہیں نا ہم اور آپ اسی لہجے میں بات کرتے ہیں یا نہیں؟ میاں کیا بات کری میاں؟ لاہور پڑھو لاہور. میاں بھی ان پر شیطان آ گیا لاہور پڑھو ان پر. میں اور آپ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن شاید میں نے اور آپ نے آج تک غور نہیں کیا اس کے ترجمے پر. لا حول ولا قوت اس کے ترجمے پر شاید میں نے اور آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہے. لا حول کوئی شے نہیں ہے, ولا قوت کوئی طاقت نہیں ہے, الا سوائے باللہ اللہ تعالیٰ کے. کون اللہ؟ جو علی العظیم ہے. کائنات میں کوئی شے نہیں ہے, کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے جو علی العظیم ہے. کہا کہ یہ والی تسبیح روز اربعین پڑھنے کی کیوں تاکید کی؟ سوال آ گیا جناب. آپ لوگ تو کرتے ہی نہیں سوال, اور جو نہیں کرنے کے سوال وہ کر رہے ہوتے ہیں. جو سوال کرنے والے نہیں ہیں ان میں آپ اپنے عالم کو, اپنے جناب علی اس کو جو بھی علم حاصل کر آیا اس کو اس میں پھنسا دیتے ہیں کہیں سے. آپ اس کا جواب بتائیے, فلانے کی نانی کا نام بتائیں. اور دیکھو صاحب میں نے مولانا سے نام پوچھا, ان کو نام ہی نہیں پتا. میاں ایسے ہمامہ لگا کے پھر رہے ہیں. اب بتائیے جو بات آپ کو پوچھنی ہے وہ پوچھ نہیں رہے. آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو اتنا 70 مرتبہ کہا کہ روز اربعین تمہیں چاہیے کہ تمہیں 70 مرتبہ تم یہ والی تسبیح پڑھو. کیوں یہ 70 مرتبہ تسبیح پڑھو؟ آپ سنیے گا تاریخ کے کیا جملے ہیں. تاریخ کے جملے کتابوں میں لکھا گیا ہے. مقاتل کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب بھی اشقیاء پر جا کر حملہ کیا کرتے تھے اور کئی اشقیاء کو جہنم واصل کر کے واپس پلٹ کر خیمے کی طرف آتے تھے تو فخر سے کہا کرتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی. یعنی اشقیاء پر حملہ آور ہوئے ہیں, اشقیاء کو قتل کر کے واپس آ رہے ہیں. واپس آنے کے بعد اپنے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ کوئی شے نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے جو علی العظیم ہے. بتائیں کتنی بڑی تسبیح. اب مجھ سے اور آپ سے یہ تسبیح چھین لی گئی. میں نے اور آپ نے اس تسبیح کو مذاق سمجھ لیا. میں نے اور آپ نے تسبیح کو کہا کہ میاں جب بھی کوئی میرے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوگی میں فوراً کہوں گا لا حول ولا قوت. میاں لا حول پڑھو. لا حول پورا کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے. ترجمہ کبھی سنا تھا آپ نے؟ نہیں ہے. میں تو آج پوچھ کے جاؤں گا جانا. ایسے تھوڑی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب انچولی میں رہتے ہیں, اتنے بڑے بڑے ممبر ہم سنتے ہیں اور ہمارا عالم ہم کو اتنا علم دے کر جاتا ہے. یہ اتنی معمولی سی بات ہے. بتائیں کس کس کو اس کا معنی معلوم تھا؟ لا حول ولا قوت. دو ہی ہاتھ اٹھے ہیں. ہم یہاں جھوٹ بھی نہیں بول سکتے, مسئلہ یہ بھی خطرناک ہے.
میں بھی ممبر پر، آپ بھی فرش عزا پر ایک صلوات پڑھیں، محمد آل محمد. یا علی. اب دیکھیں کتنا عجیب ہے، یعنی اس نے ہم سے اتنی بڑی تسبیح کو چھین لیا ہے. لا حول ولا قوت، کوئی شے نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے جو علی العظیم ہے. آپ کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو اور آپ کے سامنے ظالم اور جابر سے آپ کا رابطہ ہو جائے، ظالم اور جابر سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، آپ فوراً دل میں پڑھنا شروع کیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور یہ سوچ کر پڑھیے گا کہ میں خیمے کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. سوچیں، اس طرح سے اپنی معرفت میں اضافہ کیجئے، اس طرح سے سوچنا شروع کیجئے کہ میرا مولا زخموں سے چور چور ہے، لیکن قاتلوں کو، دشمنوں کو مارتا ہے اور واپس آنے کے بعد دوبارہ سے اس نعرے کو بلند کرتا ہے. کائنات میں کوئی شے نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ میں لاکھوں کا لشکر لے کر آیا ہوں، تم سمجھ رہے ہو کہ تم ہمارا 72 کے ذریعے تم نے میرے 72 کو ختم کر دیا ہے. تم حملہ آور ہو، تم ہمیں گھیر کے لانے والے ہو. تم کہتے ہو کہ میں فاسق و فاجر کی بیعت کر لوں، مجھ جیسا. لا حول ولا قوت، کوئی شے نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے جو علی العظیم. بہت عظیم ہے پروردگار عالم. عزیزان، یہ معرفت کے دن ہے. جیسے ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک موسم ہے. برسات میں کیا چیز آپ کو ملے گی کھانے کی، برسات میں کیا چیز آپ بوئیں گے تو جلدی نکل آئے گی. بس یہ ایام عزا بھی معرفت بونے کے ایام ہیں. ایام عزا میں، یہ ایام عزا یعنی اس کے بعد جو یہ 9 ربیع الاول شروع ہوگی، اس کے بعد بھی فرش عزا بچھے گا. پورے سال ہمارے یہاں فرش عزا بچھتا ہے، کبھی سویم کے بہانے سے، کبھی 10ویں اور 20ویں کے بہانے سے، کبھی 40ویں کے بہانے سے، کبھی برسی کے بہانے سے. فرش عزا ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. لیکن جو فرش عزا کی طاقت 1 محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک ہے، جو مزہ، جو معرفت، جو ذائقہ، آپ کو ذائقہ آتا ہے نا، آپ کو فرش عزا پہ بیٹھ کر ایک سرور آتا ہے، ایک ذائقہ آتا ہے. ابھی نام حسین آپ کے دل نرم ہو چکے ہیں. کتنے نرم ہو چکے ہیں؟ اس میں جو چاہے بو دو، جو چاہے نام حسین لگے، جو چیز بھی اس میں لا کر بو دو گے وہ نشر و نما پا جائے گی. اور نام حسین ایسی نشر و نما پائے گی کہ تمہاری معرفت ایسے بن جائے گی کہ پھر تم دوبارہ سے اس قابل ہو جاؤ گے کہ اب ایک امام دوبارہ سے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کرے گا اور تم ان میں سے ایک ہوگے 313. یہ معرفت آپ کے اندر کہاں سے آئے گی؟ یہ جو بار بار جو یہ فرش بچھایا جا رہا ہے، یعنی یہ پورا کا پورا ایک کلاس روم ہے یا نہیں ہے؟ یہ کلاس روم ہے. یہاں روزانہ لیکچرز ہو رہے ہیں، لیکن روزانہ ایک نئی شکل کا انسان آتا ہے کہ نہیں؟ اب وہ ایک نئے انداز سے آ کر آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. انتظامیہ بھی بار بار کسی کو لاتے ہیں 10 دن کے لیے، کسی کو لاتے ہیں 5 دن کے لیے، کسی کو لاتے ہیں 1 دن کے لیے، اور کبھی کبھی تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی امتحانات بالکل نزدیک ہیں، بار بار ان کی کلاس ہونی چاہیے، ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک کلاس. ہوتا ہے یا نہیں؟ صبح بھی ایک اشرا، دوپہر بھی ایک اشرا، پھر مغرب سے پہلے ایک اشرا، پھر مغرب کے فوراً بعد ایک اشرا، پھر ایک لیٹ نائٹ ایک اشرا. بابا اتنے اشروں کی کیوں ضرورت ہے؟ بابا سر پر امتحان ہے، کسی امتحان کی تیاری ہو رہی ہے. کوئی آنے والا ہے جناب. آپ جو یہ بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں اور بھاگ بھاگ کر ایک چیز کو سمجھنے کی، مجھے نہیں پتا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ سمجھنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں کہ نہیں. دیکھیں آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں نا ایک طرح سے. اور مجھے پوچھا جائے گا، کھال تو میری اترے گی، آپ کی نہیں اترے گی. آپ کی بعد میں، آپ کا کافی دیر میں شاید آپ کے اوپر ہلکا سا لگے، ایک اچٹتا ہوا ہنٹر لگ جائے، اچٹتا ہوا ایک درہ شاید لگ کر چلا جائے.
زیادہ درہ جو رکھا گیا وہ ہمارے لیے رکھا گیا ہے. تم ممبر پر آ کر بیٹھا کرتے تھے, تمہارے سامنے یہ لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے, یہ تم کو عالم سمجھ کر بیٹھا کرتے تھے. تم نے ان کو کیا دیا؟ تم ان کو کیا سکھا کر آئے؟ آیا تم نے ان کی زندگی کو تبدیل کیا یا نہیں کیا؟ یعنی آج یہاں سے مجلس ختم کرنے کے بعد جس وقت آپ اپنے اپنے گھروں پر پہنچے اور صبح آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو, آپ کی زندگی تبدیل ہونی چاہیے. یعنی صبح والی زندگی میں اگر آپ کی زبان پر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, یا صبح والی زندگی میں آپ کی زبان پر کسی دوپہر کے موقع پر آپ کی زبان پر آ جائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, کل والی زندگی میں کسی وقت آپ کی زبان پر آ جائے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, میں سمجھوں گا کہ ہماری کلاس مکمل ہو گئی ہے, ہمارا درس مکمل ہو گیا ہے. آنے والا اپنی پوری طاقت لگا کے جا رہا ہے, سمجھا کے جا رہا ہے, وہ بتا کے جائے بابا یہ تھیوری ہے, صبح پریکٹیکل ہے, صبح پریکٹیکل ہے. آپ کو پریکٹیکل لائف میں صبح جانا ہے. یہاں سے جانے کے بعد آپ جب گھر پہنچیں گے اور گھر جا کر کوئی ٹینشن آپ کو ہو جائے, آپ کہیں نہیں اب کون سی ٹینشن بھائی, ابھی تو میں سن کر آ رہا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ابھی کس چیز کی ٹینشن ہے؟ ابھی میں ٹینشن فری ہو چکا ہوں. عزیزان, میرے بچوں, میرے جوانوں, یہ موت کسی لمحے واقع ہو سکتی ہے. یہ موت کا فرشتہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے. یہاں کوئی سورس بھی کام نہیں آتی ہے. یہاں تو کہتے ہیں حکم خدا آ گیا, چلیے جناب, آپ کو اچھا لگے آپ کو برا لگے, آپ چلنا چاہیں یا نہ چلنا چاہیں. وہ جناب موسیٰ کے بارے میں جناب علی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام موت سے گھبرا رہے تھے. کہتے ہیں میں صحیح اللہ کا نبی ہوں, لیکن یہ جو موت کی ساری منظر کشی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے, اور یہ قبر کے اندر میں نے اتنے لوگوں کو دفن ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. ہوتی ہے نا بعض کو کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے کہ نہیں؟ قبرستان جا کر عبرت حاصل کرتے ہیں یا قبرستان سے قہقہے لگا کر واپس آتے ہیں؟ چیک کیجئے اپنے آپ کو, دیکھیے اپنے آپ کو کہ قبرستان سے واپس آنے والی زندگی کس نوعیت کی ہے. آیا وہاں سے اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز لے کر آئیں یا ختم؟ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام جنگل سے گزر رہے تھے, دیکھا 2 آدمی جناب علی دے مار 4.5, ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے جناب علی بیلچے کھدال اور لگے پڑے جناب. کہتے کیا کر رہے ہو؟ کہتے گڑھا کھود رہے ہیں. کہتے گڑھا کھود رہے ہو کیا, اتنا بڑا گڑھا؟ کہتے ہاں یہ گڑھا قبر کے لیے کھود رہے ہیں. کہتے کون ہے, کس کے لیے؟ کہتے ہاں شہر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے لیے جناب علی قبر کا اہتمام ہو رہا ہے. کہتے کھود لی تو اب یہاں پریشان کیوں کھڑے ہو؟ کہتے ہیں جو جنازہ تو وہاں رہ گیا, اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو وہ جناب ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا, کہنا مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں وہ آپ ہی جتنے قد کا ہے, آپ ہی جتنے قد کا ہے. تو کہتے پھر میں لیٹ جاؤں, تم اندازہ کر لو گے؟ کہتے جی آپ بسم اللہ آئیے. یہ جناب لیٹ گئے, بس اللہ کے نبی ہیں, لیٹ گئے قبر میں جا کے لیٹ گئے. جب لیٹے جناب علی اوپر پوچھا ان لوگوں سے, ہاں بھائی کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں بالکل صحیح, پرفیکٹ, یہی سائز ہے. کہتے باہر آئیے. کہتے دل نہیں چاہ رہا. پالنے والے تو نے مجھے ایک ایسی جگہ پہنچا دیا ہے, یا تو جانے کو تیار نہیں تھے, یا جناب علی کہہ رہے کہ نہیں میں ابھی پالنے والے اب میں نہیں جاؤں گا واپس, اوپر والی دنیا میں نہیں جانا چاہتا ہوں. یہ نیچے کا نظام بہت زبردست ہے. میرے بچوں, میں بار بار آپ کو ایک بات بتاتا رہتا ہوں,
وہ کئی مرتبہ میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ تو میں اپنے ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ان سامعین کے لیے چند میری نگاہوں میں نظر آ رہے ہیں، چند لوگ مجھے سنتے ہیں، اکثریت تو مجھے نہیں سنتی ہے. اکثریت سے گزارش ہے، علامہ صاحب ابھی تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں، آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں، ٹینشن نہ لیجیے گا. علامہ صاحب ابھی تشریف لا رہے ہیں، وہ مجلس اپنے مقام پر موجود ہے جناب علی. وہ جو ایک چھوٹی سی مثال کہ وہ ایک گلک کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں. گلک کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ مٹی کی. اور مٹی کی گلک اللہ نے بنائی کہ انسان نے بنائی؟ انسان نے اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کی گلک کو خود سے بنایا ہے. گلک کا کام کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے آپ اس کے اندر جمع کرتے رہتے ہیں. آپ نے تو اس میں نوٹ ڈالا تھا، پوتے نے دیکھا آپ کو، دادا کو نوٹ ڈالتے ہوئے، وہ بھی ایک کاغذ لایا، لا کے اس نے کاغذ ڈال دیا. آپ نے لا کر اس میں سکہ ڈالا، بچے نے لا کر اس میں جناب علی کوئی اور چیز، سکے نما چیز لا کر. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ 1 سال کے بعد جب اس گلک کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس گلک کے کھلنے کا وقت آ جاتا ہے، اور جب اس گلک کو کھولا جاتا ہے تو اس میں سے نوٹ بھی نکل رہے ہوتے ہیں اور کاغذ بھی نکل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر سے. 10 سال کے بعد بھی اگر آپ نے اس گلک کو کھولا ہے تو نوٹ رہتا ہے اور کاغذ رہتا ہے. کھرا رہتا ہے اور کھوٹا رہتا ہے. بھئی یہی مثال ہماری قبر کی ہے. اس قبر میں جو کچھ بھی میں اور آپ بھیج رہے ہیں یہاں سے جمع کر کے، اگر کھوٹا بھیجا ہے وہ کھوٹا رہے گا، کھرا بھیجا ہے کھرا رہے گا. دکھاوا بھیجا ہے، دکھاوا وہاں جمع ہو رہا ہے. نام و نمود بھیجا ہے، وہ نام و نمود وہاں پہ جمع ہو رہا ہے. خلوص بھیجا ہے، خالص بھیجا ہے، وہ خالص وہاں جمع ہو رہا ہے. جس پر یہ قبر کھل جائے گی اور اس قبر میں لے جا کر مجھے اور آپ کو لے جا کے ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جمع کرنے کی جگہ ہے. اے صاحب گلک اب تمہیں اس کے اندر آنا ہے. چلے جائیں گے میں اور آپ. اعمال کو دیکھ لیجئے گا، میں نے اور آپ نے وہاں پہ کیا چیز کو بھیجا ہے. جو چیز بھیج رہے ہیں وہ ساری چیزیں وہاں جمع ہو رہی ہیں. لیکن قبر کا نظام ایک ایسا نظام ہے کہ جسے انبیاء نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے ہاتھ سے قبر کو تیار نہ کیا ہو. کوئی معصوم ایسا نہیں ہے جس نے اپنے ہاتھ سے قبر کو تیار نہ کیا ہو. کوئی امام آپ کے ایسے نہیں گزرے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قبروں کو تیار نہ کیا ہو. یہ قبر کے نظام کو جس نے بھی اپنی آنکھ سے دیکھا. لیکن ایک ایسی ہستی ہے کائنات میں جو کسی کے جنازے کو دیکھ کے زاروں قطار رونا شروع کرتی ہے. ایسی ہستی کائنات میں، یعنی کوئی جنازہ دیکھ لے ان کو رونا آ جاتا ہے. کوئی قبر دیکھ لے ان کو اپنے بابا کا لاشا یاد آتا ہے. لیکن آج جناب جو تاریخیں ہماری چل رہی ہیں، ان تاریخوں میں کہتے ہیں یہ جو تاریخیں 21 تاریخ اور 22 تاریخ اور 23 تاریخ اور 25 سفر کی تاریخ، کہتے ہیں یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جس میں ایک بی بی روزانہ قبر پر جاتی ہے اور وعدہ کرتی ہے، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی مولا میں آپ کو کفن پہناتی. کہا یہ کون سی بی بی ہے؟ کہا اسی بی بی کا نام رباب ہے. 11 محرم کو جب اپنے یہ مولا اور آقا کے پاس سے گزر رہی تھی اور اس نے بے گور و کفن لاشا دیکھا، اس لاش کو دیکھ کر اس بی بی نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اگر سر پہ چادر ہوتی کفن پہناتی. میرے ہاتھ رسن بستہ ہیں، اگر ہاتھ آزاد ہوتے اے میرے مولا، اے میرے آقا، قبر کا اہتمام کرتی. لیکن یہ رباب آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہے، جب تک زندہ ہے نہ چھاؤں میں بیٹھے گی نہ ٹھنڈا پانی پیے گی. اپنے وعدے پر قائم ہے یہ بی بی. اللہ اس نے کیسے اس وعدے کو پورا کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ، کہتے ہیں تاریخ میں دیکھ رہا تھا، کہتے ہیں تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کی جتنی بھی ازواج ہیں ان تمام ازواج میں سب سے کم عمر جو زوجہ ہے ان کا نام رباب ہے. کہتے ہیں سب سے کم عمر جو زوجہ ہے وہ رباب ہے. کہتے ہیں بھری جوانی میں یہ رباب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی.
اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا. کہتے ہیں جیسے جیسے زمانہ گزر رہا تھا اور یہ بی بی مدینہ پہنچی ہیں، اس بی بی نے چھاؤں میں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، اس بی بی نے چھت کے نیچے جانا چھوڑ دیا تھا. کہتے ہیں ایسا ہی موسم تھا، ایسے ہی حالات تھے. اس قیامت کی بارش آئی ہے مدینہ میں کہ سید سجاد بے چین ہو گئے. ایک جانب سے زینب بے چین ہوئی ہے، زینب بڑھ کر گئی ہے، اے سجاد آپ زمانے کے امام ہیں، اپنی ماں رباب سے کہیے کسی طریقے سے چھاؤں میں آ جائیں، وَإِلَّا یہ بارش، یہ سیلاب کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے. کہتے ہیں کہ ایک جانب سے جناب زینب بڑھی، ایک جانب سے سید سجاد بڑھے، اور جا کر کیا حکم دیا؟ کا حکم یہی تھا کہ اے بی بی چل کر چھاؤں میں آ جائیے. بی بی نے اپنا چہرہ آسمان کی جانب اٹھایا اور ارشاد فرمایا، پالنے والے ایک امام سے میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ ہوں چھاؤں میں نہ جاؤں گی، یہ دوسرا امام چھاؤں میں لے جانے کا حکم دے رہا ہے. پالنے والے میری مشکل کو آسان کر. اتنا کہہ کر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. ایک جانب سے سید سجاد نے بازو پکڑا، ایک جانب سے جناب زینب اولیاء نے بازو کو تھاما. دونوں نے مل کر یا علی کہہ کر اٹھانا چاہتے تھے، لیکن آواز اتنی آئی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. میرے ساتھ سب مل کر ایک آواز میں اس نوحے کو بلند کریں گے. یہ کربلا کا پہلا نوحہ ہے، کربلا کا پہلا نوحہ. وہ بھی آپ کے امام حسین نے بلند کیا اس نوحے کو، ایک چھوٹا سا لاشا اپنے ہاتھوں پر لے کر. لیکن اس وقت بھی رباب ہی دیکھ رہی تھی اس منظر کو. اور وہ نوحہ کیا تھا؟ سب مل کر میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضاً بقضائه وتسلیما لأمره. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ سیران شام کا، تجھے واسطہ 14 معصومین علیہ السلام کا. پالنے والے ہماری قلیل سے عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے مرحوم پر رحمتیں برکتیں نازل فرما. مرحوم سید ہلال عباس نقوی ابن سید زرغام نظر نقوی پر رحمتیں برکتیں نازل فرما. ان کی پوری زندگی کی عزاداری کو ان کی شفاعت کا ذریعہ قرار فرما. پالنے والے جتنے بھی مومنین مومنات یہاں موجود ہیں، پالنے والے ہمارے تمام مرحومین پر رحمتیں برکتیں نازل فرما. پالنے والے ہمارے بچوں بچیوں کو زمانے کی حرام کاریوں سے محفوظ فرما. پالنے والے ہمارے تمام علماء، تمام علامہ حضرات، تمام ذاکرین کو زمانے کی تمام آفات سے محفوظ فرما. پوری کائنات میں ملت جعفریہ کو متحد فرما، ہمارے دشمن کو منتشر فرما. مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیابی کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات.